بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں وہ عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا، اور ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تم میں سے کسی مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا بلکہ اس عمل کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں دعا میں 5 بار ایک لفظ آیا ہے، ربنا ربنا ربنا، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دعا کی مقبولیت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر دعا میں 5 مرتبہ یہ لفظ کہا جائے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا 5 بار کہا جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلد قبول فرما لے گا۔ آگے فرمایا بعضکم من بعض، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اطاعت پر ثواب ملنے اور نافرمانی پر سزا ملنے میں تم سب ایک ہی ہو، کوئی مختلف نہیں ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑا، ہجرت کی، اور وہ مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کے سبب اپنے ان گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے کہ جہاں وہ پلے بڑھے تھے، اور مجھ پر ایمان لانے اور میری وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں مشرکوں کی طرف سے ستایا گیا، اور انہوں نے میری راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اچھا اجر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہجرت اور جہاد کا ثواب بھی بیان فرمایا کہ ہجرت کرنے والے بھی ثواب کے مستحق ہیں اور جہاد کرنے والے بھی ثواب کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خالصتاً دین مصطفیٰ کے لیے، خالصتاً کلمہ حق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا اور اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور انہیں جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ تو یہاں اس مناسبت سے ہجرت اور جہاد کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ایمان کو تقویت حاصل ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو اس کی ہجرت انہی کے لیے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح حاصل کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے راہ خدا میں کوئی زخم آئے تو وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کے زخم سے سرخ رنگ کا خون بہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، یعنی جس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوگا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت شداد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ پر ایمان لایا، آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، پھر عرض کی کہ میں ہجرت کر کے حضور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہجرت کی اجازت دی اور اپنے بعض صحابہ کو اس کے رہنے سہنے کے انتظام کرنے کا حکم دیا۔ جب ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند قیدی بطور غنیمت حاصل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو تقسیم فرما دیا اور اس اعرابی کا حصہ بھی نکال کے کسی اور صحابی کے سپرد کر دیا کہ جب وہ آئیں تو ان کو ان کا حصہ دے دینا۔ وہ اعرابی، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ دشمن اچانک سے حملہ نہ کر لے، یعنی حفاظتی اقدام کرنے کے لیے وہ پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا۔ جب وہ پہرے کی جگہ سے واپس آیا تو صحابہ کرام نے اس کو اس کا حصہ دے دیا، تو اس نے عرض کی یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب وہ قیدیوں کو تقسیم کیا تھا تو آپ کے حصے کا بھی ایک قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ تو وہ شخص اپنا حصہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا حصہ نکالا ہے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ میں نے مال کے حصول کے لیے آپ کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ میری تو نیت اور ارادہ یہ تھا کہ اس لیے میں آپ کی پیروی کروں تاکہ مجھے یہاں گلے پر تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور میں تو اس لیے آپ کی پیروی کر رہا تھا، اس مال کے حصول کے لیے تو میں آپ کے نقش قدم پر نہیں چلا ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی بات میں مخلص اور سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری فرما دے گا۔ تو اس کے بعد لوگ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہے، پھر دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھے۔ تو جہاد کے دوران کچھ آدمی اس اعرابی کو اس حال میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے کہ اسے اسی جگہ پر تیر لگا جہاں اس بندے نے تیر لگنے کا اشارہ کیا تھا، اس کو وہی تیر لگا ہوا تھا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ وہی شخص ہے کہ جو شہادت کی تمنا رکھتا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا حضور وہی۔ تو آپ نے فرمایا یہ اپنی بات میں مخلص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو پورا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے اسے اپنا جبہ مبارک کفن کے لیے دیا، اپنا جبہ مبارک اتار دیا کہ اس جبے سے اس کو کفن دیا جائے۔ پھر اسے اپنے سامنے رکھا اور اس کا جنازہ پڑھا، اور اس کی نماز جنازہ میں جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ دعا یہ تھی اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذالک۔ اے اللہ یہ تیرا وہی بندہ ہے جس نے تیری راہ میں ہجرت کی اور شہید ہو گیا اور میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ تو ان واقعات سے، ان روایات سے، خصوصاً اس واقعے سے پتہ چلا کہ انسان کی نیت خالص ہو تو اللہ رب العالمین اس کو اس مراد تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ اور جذبہ شہادت تو یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ صحابہ کرام تو شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بار الہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یا اللہ مجھے وفات عطا فرما۔ تو شہادت کی تمنا تو مسلمان کا شیوا ہے۔ اور وہ کیسے پاک باز اور مخلص لوگ تھے کہ جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی، اگر غرض تھی تو جنت کے حصول کے لیے تھی اور آخرت کی بہتری کے حصول کے لیے ان کی تمنا ہوا کرتی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی آخرت کی فکر عطا فرمائے اور ہمیشہ آخرت کی تیاریاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔